السلام علیکم. کیا حال چال ہے سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ یار مجھے دو تین باتیں کرنی تھیں، کیونکہ جیسے ہی کوئی سوشل میڈیا ایپ کھولیں یا پبلکلی آپ کسی دوست سے ملیں، تو جو ریالٹی ہے اس ٹائم پاکستان کی ریالٹی یہی ہے کہ پی ٹی آئی جو وہ پیک پہ جا رہی ہے. سب سے زیادہ جو یوتھ میں جو فین فالوئنگ ہے وہ عمران خان کی ہے، پی ٹی آئی کی ہے. تو ایپ کھولو یا کسی سے ملو، ان کی یہی ایک بات ہوتی ہے، جی ہمارا لیڈر انقلابی ہے، وہ جیل میں بیٹھ کے بھی انقلاب کی بات کر رہا ہے، اور ہم نے یہ کر دینا وہ کر دینا، فلاں بندہ جو ہے اس کو اگر ٹک ملی ہے ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے. تو میرے یار دو تین سوالات تھے پی ٹی آئی والوں سے، کیونکہ پی ٹی آئی میں اسپیشلی اب باقی جماعتوں کا تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن میں نے پی ٹی آئی میں دیکھا کہ بڑے بڑے پروفیسرز جو یونیورسٹی کے پاکستانی یونیورسٹیز کے پروفیسر ہیں، وہ بھی یعنی کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں یا عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ان پروفیسرز کو دیکھ کے مجھے یہ خیال آیا کہ پاکستانی جو ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم سے پڑھ کے نکلنے والا بندہ، چاہے وہ پی ایچ ڈی لیول پہ بھی ہو، تو وہ کیوں باقی دنیا کے مقابلے میں اس کا انٹلیکچوئل لیول اتنا زیادہ لو ہوتا ہے، اور ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ اتنے یعنی کہ فضول قسم کے گریجویٹ اور ماسٹرز ڈگری ہولڈر یا پی ایچ ڈی فلاسفر پیدا کر رہی ہیں کہ جن کا کوئی تنقیدی ذہن ہی نہیں ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. حالانکہ مین مدعا یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک فاشسٹ لیڈر ہے. عام لوگوں کو شاید اس اصطلاح کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جو پڑھے لکھے یا اسپیشلی جو پی ایچ ڈی ہولڈر لوگ ہیں انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ جو فاشسٹ لیڈر ہوتا ہے اس کے اندر کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، یا اس کی بات کرنے کے انداز میں کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. تو یار آپ پوری دنیا میں مجھے کہیں بتا دیں کہ ایک فاشسٹ لیڈر ملک کو پیک پہ لے گیا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 2018 سے لے کے 2022 تک 4 سال ان کی گورنمنٹ رہی ہے، ان کا ایک ہی شکوہ تھا ہر دفعہ کہ جی کیونکہ میرے ساتھ لوگ لوئل نہیں ہیں اس لیے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے 2018 میں جب الیکشن ہونے تھے تو عمران خان صاحب کا یہ شکوہ تھا، جی کیونکہ میری پارٹی نہیں ہے تو مجھے الیکٹیبلز کو ٹکٹ دینی پڑے گی، میں عام بندوں کو ٹکٹ نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے الیکشن جیتنا ہے. تو اب تو عمران خان کا فیم اتنا ہے، سبھی مانتے ہیں، پی ٹی آئی والے تو اسپیشلی زیادہ مانیں گے کہ ان کا فیم اتنا، جسے کہتے ہیں نا کہ ہونے پاویں کھمبے نو بھی وہ کھڑا کر دینا اب کسی بھی حلقے چوں تو وہ جت جائے گا. تو یار اب کیا بیماری ہے یا کیا پرابلم تھی جو عمران خان صاحب کی پارٹی میں سے اب چاہے وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن وہ سارے چور ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں، مجھے کوئی ایک آپ بتا دیں، اسپیشلی پی ٹی آئی والے عام میرے جیسے لوگ یعنی کہ جو مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس سب کا ہے، کوئی ایک بندہ عام کلاس کا ہو جس کو پی ٹی آئی کی طرف سے ووٹ ملا ہو، پی ٹی آئی کی طرف سے سیٹ ملی ہو الیکشن لڑنے کے لیے، ٹکٹ ملی ہو، وہ بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ یہ سوال پی ٹی آئی والے خود اپنے آپ سے کریں کہ پہلے ایکسکیوز تھا جی مجھے الیکٹیبلز چاہیے، مجھے الیکٹیبلز چاہیے. تو ابھی تو یار فیم کا وہ حال ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنی ٹکٹ دیں پی ٹی آئی کی یا نامزد کریں تو وہ جیت جائے گا. تو اب آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کے حلقے میں جو بندہ کھڑا ہے اس کی پہلے پولیٹیکل ایفیلیشن کیا تھی، وہ کس پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑتا رہا ہے. پھر بات وہیں آ جائے گی لوٹوں کی طرف، یعنی کہ فار ایگزامپل یہی لوگ الیکشن جیت جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بن جاتی ہے، تو کیا گارنٹی ہے کہ کل کو عمران خان صاحب دوبارہ سے یہ بات نہیں کریں گے کہ جی مجھے تو پتہ نہیں چلا، یہ تو میں نے لوٹے اکٹھے کر لیے تھے، اب میں اگلی دفعہ جو ہے وہ لوئل لوگوں کو ووٹ دوں گا، جو ہے وہ سیٹ دوں گا. یا اگر ان کی پہلے پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں تھی کسی سے تو وہ عام بندے ہوں، کوئی مڈل کلاس کا بندہ، کوئی لوئر مڈل کلاس کا بندہ ہو یا ایماندار بندہ، کوئی صاف کریکٹر کا بندہ ہو، کوئی ایک بندہ آپ بتا دیں پورے پاکستان میں اتنے حلقے ہیں، کوئی کسی ایک جگہ سے کھڑا ہو، آپ
تاریخ کو پڑھیں، ہسٹری کو پڑھیں کہ دنیا میں کبھی بھی جب انقلاب آیا نا تو وہ اشرافیہ کبھی انقلاب لے کے نہیں آئی. آپ کے حلقے سے جو لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے پی ٹی آئی کی طرف سے یا پی ٹی آئی کے جو سابق چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، آپ وہ دیکھ لیں، وہ مڈل کلاس سے ہیں یا لوئر مڈل کلاس سے ہیں. آپ کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب دنیا کی تاریخ بدل دیں گے کہ وہ اشرافیہ کا حصہ ہونے کے باوجود اور ان کے ارد گرد سارے اشرافیہ کے لوگ موجود ہونے کے باوجود وہ اسی اشرافیہ کے خلاف جائیں گے؟ حالانکہ یہ چیز پہلے آزمائی جا چکی ہے 2018 سے 2022 کے درمیان کے جب ان کی گورنمنٹ تھی تو عام بندے کا کیا حال تھا. میرے جیسے بندے یا عام لوگ، آپ جیسے بندے جو صبح و شام نعرے لگا رہے ہیں جی پی ٹی آئی نے یہ کر دینا ہے وہ کر دینا اور ہم نے پی ٹی آئی کو اس دفعہ جتوا دینا ہے. بھائی آپ جس کو مرضی ووٹ دو، جس نے نون لیگ کو ووٹ دینا نون لیگ کو ووٹ دے، پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا پیپلز پارٹی کو ووٹ دے. لیکن پی ٹی آئی کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ کہتے ہیں جی ہم دودھ کے دھلے ہیں، ہم نے تاریخ بدل دینی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کبھی اشرافیہ کے بندے نے تاریخ بدلی ہے؟ جب بھی انقلاب معاشرے میں آیا یا کوئی معاشرہ اوپر اٹھا ہے وہ ہمیشہ عام بندہ پہلے اٹھتا ہے، وہ لوگوں کو گیدر کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جو اسٹیٹس کو کا آلریڈی حصہ ہو وہ اس کے خلاف بغاوت کرے. یعنی کہ آج کل پی ٹی آئی کے لوگوں میں یہ بڑا سوال ہے جی، یعنی کہ ان کے پاس یہ بڑی بات ہوتی ہے جی عمران خان صاحب کا پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا فیم ہے، اتنی شہرت ہے، انہیں کیا ضرورت ہے؟ جو بات خان صاحب خود بھی کرتے نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو اپنا آرام سے کھا کما رہا ہوں، اتنا میرے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو آپ لوگوں کے لیے لڑ رہا ہوں. بھائی سب سے جو بڑا نشہ ہوتا ہے نا، سب سے بڑا نشہ اقتدار کا نشہ ہوتا ہے. پاکستان میں کتنے بلینئرز ہوں گے یا دنیا میں کتنے بلینئرز ہوں گے، بڑے بڑے امیر لوگ ہوں گے، لیکن ان میں سے جو سیاستدان بنتے ہیں یا جو پولیٹیشین ہوتے ہیں جن کے پاس پاور ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کتنے پرسنٹ ان میں سے وہ اپنی اس پاور کو انجوائے کر کے اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے ہم نے یہ کام پورا کر لیا، اب ہم اپنا جو ہے وہ جنرل لائف گزارتے ہیں. یہ سب سے بڑا نشہ ہوتا ہے اور سب سے بڑا ڈھکوسلا بھی یہی ہے کہ جی ان کے پاس تو آلریڈی اتنا پیسہ ہے، اتنا فیم ہے، تو انہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے پی ایم بننے کی، وہ تو یہ ہمارے لیے کر رہے ہیں. وہ بھائی آپ کے لیے نہیں کر رہے. یہ سب سے بڑا، آپ کے نیچے انڈر ایک بندہ کام کر رہا ہونا تو آپ کو علم ہوگا کہ یہ کتنی بڑی بندہ اپنے آپ میں فرعون بنا ہوتا ہے کہ جی میرے انڈر ایک بندہ کام کر رہا ہے. اور جو پرائم منسٹر ہے جس کے انڈر پوری اسٹیٹ کام کر رہی ہے اس چیز کا کیا نشہ ہوگا؟ تو کچھ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا کہ عقل سے کام لیں. تو آپ بھی لوگ عقل سے کام لیں، اپنے لیڈر کی محبت میں ایسے اندھے نہ ہو جائیں. آپ جس کو آپ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں آپ 1000 دفعہ اسے ووٹ دیں، لیکن پھر یہ ایکسپیکٹ نہ کریں. وہ جیسے ایک بڑا مشہور سا یعنی کہ کہاوت سمجھ لیں کہ پنجابی میں ہے کہ خوہ سی نا پنڈ دے نال تے تو کتا مر گیا خوہ چ. تے لوکی آئے مولوی صاحب کو کہ مولوی صاحب خوہ چ نا کتا مر گیا سی، ڈگ گیا سی، تے کنے ڈول پانی کڈیے بھی پانی صاف ہو جائے. تے مولوی صاحب نے کہا جی 40 ڈول کڈ لو صاف ہو جائے گا. لوکی گئے تے 40 ڈول کڈ کے واپس آئے، کہندے جی مولوی صاحب پانی ہجے بھی گندا آ رہا ہے. مولوی صاحب نے کہا اچھا چلو ہے جی کرو 40 ڈول ہور کڈ لو. واپس گئے 40 ڈول ہور پانی دے کڈے، پھر مولوی صاحب کو آئے، مولوی صاحب ہجے بھی صاف نہیں ہوا. کہتے اچھا چلو تیسری پھر 40 ڈول ہور کڈ لو، یعنی کہ 120 ڈول کڈ لے پانی دے. پھر آئے جی نہیں جی جناب پانی تے ہجے بھی صاف نہیں آ رہا. تے قاری صاحب نے کہا ہاں جی جناب مولوی صاحب نے تے کتا کڈیا سی وچوں پہلے. تے پنڈ والے کہندے جی کتا بھی کڈنا سی وچوں. وہی گل ہے جو اب ہو رہا ہے نا. تو یہ وہی بات ہے کہ وہی کرپٹ سسٹم ہے، وہی کرپٹ لوگ سیٹوں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، وہی کرپٹ لوگ جیتیں گے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جیتے ہیں، نون لیگ کی طرف سے جیتے ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے جیتے ہیں. کیونکہ وہی کرپٹ لوگ ہیں نا جو کبھی ایک پارٹی میں ہوتے ہیں کبھی دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں. تو نظام وہی رہے گا، لوگ وہی رہیں گے، صرف چہرے بدل جائیں گے. پہلے ایک پارٹی اقتدار میں تھی پھر دوسری آئے گی، اور عام جو ہے وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتی رہے گی، اور عام اپنے لیڈر کی محبت میں دوسرے کو کہ تیرا لیڈر ایسا ہے، تیرا لیڈر ایسا ہے. تو میں بار بار وہی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ لکھا ہے 700 دفعہ اگر نماز کا حکم آیا تو 750 دفعہ اس چیز کا بھی حکم آیا کہ آپ غور کریں، عقل سے کام لیں. تو بھائی آپ بھی عقل سے کام لیں، تھوڑی
ہسٹری پڑھیں. جو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں شعور دیا خان صاحب نے، تو خان صاحب نے آپ کو یہ شعور بھی دیا ہے کہ جی جو اگر میرے اندر کوئی برائی نظر آئے آپ کو تو آپ اس پہ بھی تنقید کریں. آپ کبھی بھی نہیں یہ کریں گے. آپ کو تو وہ ہیرے کی مانند لگتے ہیں تو آپ انہیں ہیرے کی طرح پوجیں، لیکن بعد میں پھر یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ انہی الیکٹیبلز کو کھڑا کر کے انہی کے ذریعے الیکشن کو جیت کے اگلے 10,000 سال میں بھی ملک میں تبدیلی لا سکتے ہیں. تو یہ بس تھوڑی سی بات کرنی تھی آپ سے. کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو بھائی معذرت. باقی اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.